شیلا رضا صاحبہ یہ بتا دیں ذرا پہلے کہ اگر اب کی دفعہ صورتحال پہلے سے مختلف ہے نا, اب اگر وہ کال دیں گے تو پنجاب میں وزیر داخلہ بھی انہی کا ہوگا, پنجاب میں ان کو شیل نہیں پڑیں گے, چاروں طرف سے جب لوگ چلیں گے تو پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, اسمبلی سے استعفے دے دیے تو وہ ایک کیوس ہوگا. تو یعنی پی ٹی آئی لٹرلی فرام عمران خان ٹو علی نواز اعوان وہ اس بات پہ بھی بات ہی نہیں کر رہی. آپ نے دیکھا قادر نے بتایا خان صاحب کے بارے میں نے علی نواز اعوان صاحب سے پوچھا کہ بھائی کب یعنی الیکشن اس سال نہ ہو, اس کا امکان ہی نہیں ہے, وہ ہم اتنا مجبور کر دیں گے کہ الیکشن ہو جائیں گے, اور کس طرح کریں گے انہوں نے بتا دیا. آپ بتائیے اگر وہ یہ سب کریں گے جو کہ انہوں نے کہا تو کیوس بہت بڑھ نہیں جائے گا. کیوس کا مطلب پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مطلب اکنامک انسٹیبلٹی. سوال ختم. اب میں جواب دیتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے. اگر آپ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کال دیں, انہیں سمجھ آئے, وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں جائیں اور اس حکومت کے لیجیٹیمیسی کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت ایسی ہے, ایسی ہے, جسٹس اطہر من اللہ نے کہا, تو جائیں بندیال چیلنج کر دیں. ہاں, جسٹس اطہر بندیال نے کہا کہ ایسا ہے اور ایسا ہے, میں نے بھی آج اخبار پڑھا, تو یہ چیلنج کر دیں کہ شہباز شریف جو ہیں یہ غیر آئینی بیٹھے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب جو یہ تجاویز دے رہے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تجاویز ان کے پاس پہلے بھی بہت تھیں. ابھی بہت اکانومی پہ بات ہوئی, ابھی بہت قرض پہ بات ہوئی. عمران صاحب کہتے تھے کہ میں جو ہوں میرے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں, ایک نکلا اپنی پارٹی کا, اس کو ہٹانا پڑا, باقی 2 پیپلز پارٹی کے لگائے. پالیسی نہیں تھی, اس نے بھی ان کے جاتے ہی کہہ دیا کہ کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی. ایک کے بعد ایک سوچتے تھے کہ کیا کریں. آئی ایم ایف کے پاس کہتے تھے کہ نہیں جاؤں گا اور میں ایک خوددار ہوں, جب کوئی ملک جاتا ہے تو وہ اپنی خودداری رکھ دیتا ہے, قوم غلام ہو جاتی ہے, اس کی بات ماننی پڑتی ہے. آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے اور 3 سال 8 مہینے میں اتنا قرضہ لیا جو 10 سال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل. اس سب کے بعد تو پھر آپ کی حکومت بھی آ گئی نا شیلا صاحب, اور آپ نے بھی وہ سب کچھ کر لیا. پر من قرضہ لے اگر ڈیوائیڈ کریں تو آپ لوگوں کا زیادہ نکل آئے گا ان سے, میرا خیال ہے. میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ مجھے میرا ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ سے میں اپنا موقف نہیں دیتی, لیکن آپ مجھے یہ تو نہیں, تو میں اس کا جواب دینے دینا مجھے کہ اس کے بعد آپ جواب اس کا بھی دے دوں گی. اور آپ نے بھی وہ سب کچھ کیا جو آپ کہہ رہے تھے کہ جس پہ آپ خان صاحب کو تنقید کر رہے تھے. ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. آپ نے کہا تھا پیٹرول ان کی نااہلی کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے, آپ نے بھی کیا. آپ نے کہا تھا بجلی ان کی نااہلی کی. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے نہیں کہا, یہ آئی ایم ایف کی چارج شیٹ ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا, جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا, جو ان کے امپورٹڈ گورنر تھے جنہوں نے سائن کیے تھے فروری میں, سپٹمبر میں انہوں نے اور ان کے امپورٹڈ گورنر نے اور شوکت طرین نے ان کو یقین دلایا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ سیلز ٹیکس 17% کریں گے جو انٹرنیشنل معیار ہے. پیٹرولیم لیوی پہ جو ہے 4 روپے سے پہلے 30 تک لے جائیں گے لیوی, پھر اس کو جو ہے 50 تک لے جائیں گے. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا. فیول الیکٹریسٹی میں جو ہے سبسڈی نہیں دیں گے, انہوں نے 5 روپے کم کیا. اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے کیا تھا معاہدہ, میں نے تو نہیں کیا تھا. ہماری حکومت جو اس وقت ہے تمام پارٹیز کی, انہوں نے تو نہیں کیا تھا. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, جو کہ ان کی خواہش ہے, جو یہ کہتے رہتے ہیں, آج بھی کہا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور ہم نے اس کو ریویو بھی کرایا, اور جو اس کے مسائل ہیں, جو نیا معاہدہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے, 80% 90% یہ جو کر کے گئے اس کو بھگت رہے. اور اسی کی وجہ سے جو فرینڈز کنٹریز تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب تک آئی ایم ایف سے معاہدہ پورا نہیں ہوگا ہم جو ہے اس طرح نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کو اس طرح کی باتیں سوچ میں کرنے کی عادت ہے کہ میں یوں کر دوں گا. یہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, تو آپ کے ان کے ہاں سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا 3 سال 8 مہینے میں. پھر انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر بناؤں گا, 350 ڈیم بناؤں گا. جو ڈیم بنے بھی ہوں گے وہ بھی ٹوٹ گئے, انہیں ریپیئر نہیں کرا سکے. آج سندھ میں اتنا پانی اسی لیے ہے کہ یہ ریپیئر نہیں کر سکے, سارے ڈیم ٹوٹے. بلوچستان میں ان کی حکومت تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا, سارے ڈیم ٹوٹے. اور ابھی جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, سیکریٹری جنرل آئے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ڈیزاسٹر ہے قدرتی. اور یہ سیکرٹری جنرل صاحب جب ارتھ کوئک ہوا تھا جب بھی آئے تھے, وہ ان کا ایک ڈیپ کنسرنز ہیں, ان کے موقع پہ یہ کیا کرتے رہے.
آج بھی جو بلوچستان کی خبریں ہیں اس میں سیلابی ریلیں ہیں جو کہ ان کو فائنلی سندھ میں داخل ہونا ہے. لیکن شیلا صاحبہ یہ تو نہ کرے نا, کٹ لگایا گیا ہے چوتھا 20 فٹ کا, 25 منٹ کی بارش میں کراچی بہ جاتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی نے ڈیم نہیں ریپیئر کرا ہے. یہ تو بچپن سے آپ کی حکومت ہے سندھ صوبہ سندھ میں. کراچی کو آپ دیکھ لیں 2 دن سے وسیم, کراچی میں اگر آپ موجود ہیں 2 دن سے جتنی بارش ہوئی ہے 2 گھنٹے میں پانی نکل گیا. اگر آپ سڑکوں کا حال دیکھیں کراچی کا کیا ہو گیا بارشوں میں. آج ذرا تیز ہوا چلیے, میرے آفس کے سامنے بھی پانی آ گیا تھا, نکل گیا. ایبٹ آباد میں بارش ہوئی, سیلاب آ گیا, ایوب میڈیکل کالج ہاسپٹل اس تک میں اتنا پانی تھا کہ سارے بچوں کے وارڈ سے لے کے ہر جگہ تھا. اور رپورٹ کی آئی ٹی وی سے جو کہ کم آتی ہے کہ وہاں کے نالے وغیرہ صاف نہیں ہوئے. ذرا دیکھیں ڈیفینس دیکھیں, قیوم آباد دیکھیں. ابھی جب میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کے مشورے جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو, چاہے آپ اٹھ کے حدود 22 کلومیٹر بتائیں 25 کلومیٹر بتائیں, ان کے آئینی فیصلوں کو وہ نہیں اٹیک کر سکتے. اور یہ باجوہ صاحب کا اپنا بیان ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے. آپ عمران صاحب انہیں کمپیل نہیں کر سکتے, اور وزیر اعظم ہی کو کرنا ہے اپنی آئینی تاریخ پہ کرنا ہے. میں اس سے پہلے کہ قادری کی طرف جاؤں, علی نواز صاحب آپ بتا دیں. فارغ ہیں, ویلے ہیں عمران صاحب, فارغ ہیں, ویلے ہیں, ٹیلی تھون کریں. پہلے والے پہ بھی ابھی تک 5 ارب نہیں آئے. ٹیلی تھون کرنا تو اچھی بات ہے نا, بیٹھے کھیلتے رہے, اختلاف رکھے. ٹیلی تھون کرنا اچھی بات ہے, کیا کرے اپنا ہی اور اس ٹیلی تھون کو تو دکھا بھی دینا چاہیے. جب سیلاب زدگان کے لیے پیسے جمع کرو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تب تو ٹی وی بند نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے خالی بیٹھا بنیا کیا کرے, اپنے ہی سامان کو بار بار تولے. تو بولتے رہے بھائی. علی نواز صاحب ایک تو یہ بتا دیں, خیر وہ آپ کی وہ تو کہتے ہیں کہ کال آپ دے دیے, انتظار کر رہے ہیں, لیکن وہ اس پہ آپ جواب دے دیں, پھر میں قاضی کی طرف جاؤں کہ بھائی یہ جو کچھ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے وہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ IMF سے وعدے کر گئے تھے, تو اب کیا کریں. ایک انٹرنیشنل ایک وہ ہے, اس کے تو آپ نہیں اس طرح وعدہ خلافی کرتے, آپ سے وعدہ کر گئے تھے. آپ چاہے اس پر رسپونڈ کرتے ہیں, پھر میں اچھا دیکھیں, ایک سیلاب آیا پاکستان کے اندر, اس سے بہت بڑی وبا پوری دنیا کے اندر کورونا آئی ہمارے ٹائم پہ. اور جب آپ کو یاد ہوگا یہ ساری جو PDM تھی اس نے کس طرح کے الزامات لگائے کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں, اس طرح کریں جیسے مودی نے انڈیا کے اندر کیا ہے. آج پوری دنیا ایکنالج کر رہی, پاکستان 3 ایسے ملکوں کے اندر ہے جس نے سب سے بہتر طور پہ کورونا کو ایڈریس کیا اور سب سے بہتر طور پہ اپنی اکنامک ریکوری کی. ہم نہیں کہہ رہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, IMF کہہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا فرینچ کنٹری کے پاس ہم بھی گئے تھے, اور جب یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ فوراً IMF کے پاس جاؤ, ہم فرینڈلی کنٹریز کے بعد گئے تھے. سعودی عرب نے ہمارے $6.5 ارب ہمیں دیا, اس کے پیٹرول ریلیف بھی اس کے اندر شامل تھا. قطر ہو گیا, کویت ہو گیا, اور UAE ہو گیا. انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ پہلے آپ IMF جائیں یا IMF کی کنڈیشنز مانیں پھر ہم یہ پیسہ آپ کے حوالے کریں گے. انہوں نے ہمیں وہ پیسہ دیا اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا. اگر آپ کے پاس سیلاب ہے اور ہمارے پاس کورونا آیا تھا تو کورونا کے اندر ہم نے ری نیگوشیٹ کیا تھا IMF کے ساتھ, اور صرف ری نیگوشیٹ اپنے لیے نہیں کیا تھا, سارے انڈر ڈیولپ ملکوں کے لیے کیا تھا. خان صاحب نے سب کے لیے بات اٹھائی تھی, اور G20 کنٹریز نے خان صاحب کی بات کو اکنالج کیا تھا, اور ہماری جو پیمنٹس تھی ان کو ڈیفر کرایا تھا, اور ہماری جو IMF معاہدے اس کو ہمارا بہتر کیا تھا. اس کے بعد ہمیں IMF پیکج کے اندر آ جائیں. IMF پیکج کے اندر جب ہم نے پیکج لیا, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اکنامک پالیسی کوئی نہیں تھی, آپ کی جو 6% کے اوپر گروتھ تھی, اب جس کے باوجود کہ کورونا 1.5 سال کورونا کی وبا رہی پاکستان کے اندر, اس کے باوجود پہلے سال 1% اور جو چوتھے سال 6%. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ PDM کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے. جو اکنامک سروے رپورٹ 2021-22 کی مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتائی, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11% کے اوپر جا رہی تھی, آپ کی ریمیٹنسی $18.5 ارب سے $32 ارب پہ چلی گئی تھی, آپ کی ایکسپورٹ $24.5 ارب سے $33 ارب پہ, اگر سروسز ملائیں تو $39 ارب کے اوپر چلی گئی تھی. آپ کی اسمال مینوفیکچرنگ آپ کے اوپر جا رہی تھی. آپ کا ایگریکلچر 4.4% سے گرو کر رہا تھا, جو پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. 4 بہترین فصلیں آپ نے دی تھی. گنے کے کاشتکار کو آپ کا معاوضہ مل رہا تھا, گنے کے کاشتکار کو اس کی پرائس مل رہی تھی. پہلی دفعہ ایگریکلچر سیکٹر میں نیا 1100 ارب روپیہ انجیکٹ ہوا تھا. ہر طرف ہماری فارن پالیسی اٹھائے, پورے دنیا سے اکنالج کر رہی تھی. افغانستان کے اندر سے جس طرح نیٹو فورسز کی انہوں نے وڈرال کیا, اور جس طرح سموتھلی وہ سارا کام ہوا, پاکستان کو اس کے اندر IMF سے کچھ مس کمٹمنٹس ہوئی نا, جو کیونکہ خود IMF نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا. میں بات کرتا جا رہا ہوں, میں جناب جو چیزیں کمپلیٹ کر لوں. IMF نے ہمیں کہا, اور ہم نے نون لیگ کے پہلے جب دور ہمارا ان کا گزرا تھا, یہ 52% سیل ٹیکس اور لیوی رہے تھے.
اسد عمر نے اسمبلی میں کھڑے ہوकर کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر 17% سے اوپر کبھی پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس نہیں جائے گا, اور وہ پورے ہمارے ٹینیور کے اندر 17% سے اوپر نہیں گیا. ان کے آتے ہوئے اس وقت وہ 32% سیل ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کے اوپر چلے گئے. جو ہم نے ایگریمنٹ IMF کے ساتھ کیا تھا, ہم نے 4 روپے پر منتھ بڑھانے کی ان سے بات کی تھی. 4 روپے پر منتھ ہم بڑھائیں گے. ہم نے کوئی اس طرح نہیں کیا تھا کہ 170 روپے پیٹرول ہے اور ایک مہینے کے اندر ہم اسے 240 کے اوپر لے جائیں گے. جب ہماری حکومت گئی تھی اس میں جو پیٹرول بیرل کی جو ڈالر ٹرمز میں پرائز تھی وہ $105 پر بیرل تھی. اس وقت $83 پر بیرل ہے. جب $105 پر بیرل تھی, پیٹرول $150 کا تھا. جب $83 پر بیرل پوری دنیا نہیں تو آپ شرح صاحب آپ یہ پروگرام ہوسٹ کر لیں, اگر آپ نے طے کرنا ہے کہ کب سوال کر رہے ہیں آپ ہوسٹ کر لیں, پھر ایسا کر لیں, میں آپ کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں. پھر میں مطلب اتنی دیر ہو گئی آپ کا بیچ میں کوئی سوال آپ پروگرام دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے بھی کتنی دیر بات کی ہے. تو یہ برائے مہربانی یہ ذرا مہربانی کریں, لوگ بتاتے ہیں آپ کو جب سوال ہے تو آپ نے جو سوال کرنا وہ کر لیجیے گا, ورنہ میری اتھارٹی کو چیلنج نہ کریں, یا پھر آپ کسی چینل میں اپلائی کریں ایز اے ہوسٹ.